آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس الفاظ کو، ان کلمات کو، کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، میرا خاندان ہے، میرا اہل ہے، اس سے صرف اور صرف تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ تم ان سے محبت کرو، مودت کے ساتھ پیش آؤ۔ ناظرین، دستور یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اس کے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کی فیملی سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس کے بچوں سے محبت نہ کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں۔ تو انسان جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے خاندان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور حضور کی محبت ہی جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو تمام جہانوں سے اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیونکہ محبت سے انسان اطاعت کی طرف آتا ہے، اتباع کی طرف آتا ہے، اور محبت میں کی بھی اطاعت جو ہے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ ایک زبردستی کی اطاعت ہوتی ہے اور ایک ہے محبت کی اطاعت۔ جو محبت کی اطاعت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان کی رضامندی شامل ہوتی ہے، دل و جان سے وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور اتباع کریں، اطاعت کریں محبت کے ساتھ۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دیکھو میں تم سے کسی بات کا کوئی دنیا نہیں چاہتا، میں کوئی اور تم سے اجر نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو لہذا ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم سب کو محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے ضعیف ہو چکے تھے، تو وہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو وہ ان کی سواری کو لایا گیا، تو جب ان کو سواری پہ بٹھایا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ان کا بازو پکڑا اور رکاب پکڑی، بازو پکڑ کے ان کو بڑے احترام کے ساتھ جو ہے ان کو سواری پہ بٹھایا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم تو ماشاءاللہ اہل بیت میں سے ہو، اور اتنا احترام، اتنا تم نے میرا خیال کیا کہ مجھے جو ہے اتنے احترام سے تم نے سواری پہ بٹھایا۔ تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ ہَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا، کہ ہم یہ اپنے علماء کے ساتھ ہمیں ایسے ہی ہم برتاؤ کرتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقبل یدہ، کہ آپ کے جو ہے وہ فقبل زید یدہ، حضرت زید نے ان کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا کہ ہَكَذَا أُمِرْنَا بِنَفْعَلُ بِأَهْلِ بَيْتِنَا، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے
کہ ہم امرنا بأہل النفل بأہل بیت نبینا، کہ ہم اہل بیت جو نبی کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ساتھ پیش آئیں. یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ بھئی ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. آپ خاندان نبوت میں سے ہو کر جو ہے اتنا احترام کر رہے ہیں. تو لہذا ناظرین اسی بنا پر صحابہ کرام اہل بیت الزام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے. ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے. ناظرین تینوں صاحبزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی حیات مبارکہ میں. اور آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، وہ بھی آپ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئی. حضرت زینب بھی آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی. اور جو صاحبزادی آپ کی حیات کے بعد بھی، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے حیات رہی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد جو ہے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے حضرات حسنین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ 2 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے حضرت فاطمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نواسے ہیں اور نواسیاں ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، یہ عطا کیے. حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایک نواسی اور ایک نواسا تھا. نواسی کا نام تھا امامہ اور نواسے کا نام تھا علی. اور یہ وہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا آتا ہے روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ایک ہار آیا تو آپ نے وہ ہار کہا کہ مجھے اپنی بچیوں میں سب سے پیاری بیٹی جو ہوگی اس کو میں یہ ہار دوں گا. تو آپ نے یہ ہار حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ناظرین یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی شخصیت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد اگر آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہو تو آپ یہ میری جو بھانجی ہے اس سے نکاح کیجیے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. تو لہذا ناظرین اس اعتبار سے دوسری جو ایک اور جو بڑی شخصیت جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے وہ حضرت امامہ ہی کے بھائی حضرت زینب کے ہی جو ہے وہ بھائی تھے، اور حضرت زینب کے بیٹے اور حضرت امامہ کے بھائی حضرت علی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے ہیں تو پیچھے جو صحابی رسول بیٹھے تھے وہ یہی حضرت علی تھے جو ردیف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضور کے نواسے تھے. باقی ناظرین حضرت فاطمہ اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہے آپ کو جو جن سے تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. اور اولاد میں حضرات حسنین حضرت حسین اور حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرتی دی، یعنی تحنیک کی، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، شکم میں ڈالا، اور ان کا نام رکھا حسین اور حسن اور حسین، اور اسی طریقے سے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے کانوں میں اذان دی. یہ سارے معاملات کس نے کیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور جس شخص نے بھی یعنی ان کا مقام دیکھیں کہ ان کے جو پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو گئی ہے ان کے معدے کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے. تو لہذا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی مشابہت رکھتے تھے. اور آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی مشابہت جو تھی وہ سر سے لے کے سینے تک تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مشابہت جو ہے سینے سے لے کے پاؤں تک. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں علی یہ جو بچہ ہے یہ اس کی مشابہت جو ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو ان کا بیٹا ہے. تو اور حضرت علی مسکرایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو حسین اور حسن اور حسین یہ میرے 2 پھول ہیں،
اور دو پھول کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، جس طریقے سے پھولوں کے اندر چاشنی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے اندر ان کے لیے اچھی خوشبو ہوتی ہے، اور جو آنکھوں کے بھلے رکھتے ہیں، جو اسی طرح سے یہ دونوں پھول ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اکثر آپ ان کو اپنے پر سوار کر لیتے تھے. اسی طرح سے خطبے کے موقع پہ آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور اپنے اس نواسے کو، صاحبزادے کو اٹھایا اور پیار کیا، گلے سے لگایا، اور کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اولاد جو ہے وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے، اور انسان کو جو ہے وہ بخیل بھی بنا دیتی ہے. تو ان سے اتنی محبت، اور ایک دفعہ آپ نے جو ہے ان کو چوما اور پیار کیا، یعنی ماتھے پہ پیار کیا، بوس و کنار کیا. تو ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان کو آج تک اس طرح سے پیار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو شخص ملم یرحم صغیرنا، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ شخص اللہ تعالیٰ جس کے اندر سے رحم نکال لے، بھائی تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے رحم نکال لیا ہے تو اس میں اب ہمارا کیا قصور. تو ہمیں تو حکم دیا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بن جاؤ. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان دونوں حضرات کو جب بھی کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھاگتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور یہ حضرات بھاگ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سارے منظر ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ الفاطمہ نسائی اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا اور جو ان سے محبت کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور ان کا جو علی ہے، ان کا جو والد علی اور فاطمہ ان دونوں سے بہتر ہیں، یعنی ان کا مقام ان سے بڑھ کر ہے. اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے. اور جو علی سے محبت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہو، اور علی سے نفرت وہی کر سکتا ہے، بغض وہی رکھ سکتا ہے جو منافق ہو. تو لہذا اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت جو ہے ان کا ایک خاص مقام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 بھاری چیزیں ثقلین تم میں چھوڑا جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ اور وہ عطرتی اور میرا خاندان، اور ان کو مضبوطی سے پکڑو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں جس طریقے سے قرآن کی تعظیم ضروری ہے، قرآن کا ادب احترام ضروری ہے، جس طریقے سے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کا ادب احترام اور ان کی تعظیم ضروری ہے. ان کا جو ہے ان کا تذکرہ ضروری ہے. اہل بیت کا تذکرہ جو ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. اور جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت تھی، ان کے ساتھ تعلق تھا. تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حضور کی اہل و عیال ہے، اور حضور کا اہل بیت ہے. تو لہذا ناظرین، یہ حضرات حسنین کریمین ہیں. شجاعت، بہادری، صبر، استقامت ان کے اوپر ختم تھا. خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سردار ہے، اور یہ کیا کہ یہ امت کے 2 گروہوں کے درمیان کیا کرے گا، اجتماع کرائے گا، صلح کرائے گا، اور اتحاد اور اتفاق کا سبب بنے گا. اب آپ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کی، اور اس سال کو عام الجماعت کا سال کہا جاتا ہے. تو لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور وہ نقش قدم کیا ہے کہ بھئی ہم آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو فرق پڑے، اور اہل بیت عظام کی عزت اور آبرو پہ فرق پڑے، صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے اوپر فرق پڑے. تو لہذا یہ حضرت حسن کا کردار تھا، اور ان کو کہا کہ یہ سردار ہے. سرداروں کا کام ہوتا ہے اتحاد قائم کرنا، اتفاق پیدا کرنا، اجتماعیت پیدا کرنا.
حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور انہوں نے سردار بن کے دکھایا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور استقامت اور شجاعت کا جو ہے وہ پہاڑ تھے۔ اس طریقے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ کربلا کے اندر جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر آپ نے کتنی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور کتنی جرت اور بہادری کا مقابلہ کیا، اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان جو ہے باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ان حضرات نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور کس طریقے سے ان کے بیٹے علی اکبر نے اور علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں نے، اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں نے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 17 کے قریب اہل بیت تھے، اور ٹوٹل بعض روایت میں آتا ہے کہ جو ہے وہ 52 کے قریب جو ہے وہ اہل بیت تھے واقعہ کربلا کے موقع پر، اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور یہ 72 نفوس جو ٹوٹل تھے۔ تو لہذا ناظرین ان میں پھر عورتیں تھیں، اور جو ہے حضرت زین العابدین جن کو علی حضرت حسین کے جو صاحبزادے جن کا نام علی تھا اور ان کا لقب جو ہے زین العابدین ہے، وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دینی تھی، حیات دینی تھی، اور وہ اس واقعہ کربلا میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وہ بچ گئے، اور انہی سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہٰذا ناظرین واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بنیں، ظالم کو روکیں ظلم کرنے سے، اور آپ جو ہے جبر اور تشدد کی راہ سے ہٹیں، اور اس کے لیے چاہے دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو آپ پورے مسلمانوں کو ساتھ ملا سکتے تھے، اور آپ کو پیشکش کی گئی راستے میں جب فرزت ملا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ملا تو اس نے کہا حضرت حسین کو آپ میرے ساتھ چلیں پہاڑوں پہ، اور میرے پاس 10,000 جنگجو ہیں، اور وہ سب آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کریں گے اور جو ہے قتال کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کو مسترد کر دیا، کیونکہ آپ کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور آپ کا کوئی نہ مقصد تھا نہ مقصد آپ کا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں حضرت حسین، کہ ان کا دعویٰ جو تھا وہ خلافت کا تھا، تو انہوں نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ حکومت چاہتے تھے، وہ اختیار چاہتے تھے۔ یہ بالکل سراسر پروپوگنڈا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ سمجھ کے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت جو تو آلریڈی بادشاہ ہی تھے، بھائی لوگوں کے دلوں میں راج کرتے تھے، اگر وہ ایک اعلان کرتے تو پوری امت کھڑی ہو جاتی، اور پوری امت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتی۔ لیکن کیوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص بھی دیکھیں اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے جو ہے پورے خاندان کو لے کر جو ہے وہ سفر نہیں کرتا کہ بھئی کہ کوئی جنگ میں تھوڑی جاتا ہے، کہ ایسے جنگ میں کون لے کے جاتا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اور یہ جو واقعہ کربلا کے اندر جو صورتحال کریٹ کی گئی ہے، یہ وہ لوگ تھے ناظرین، یہ سبائی ٹولہ تھا، منافقین تھے کہ انہوں نے یہ کارروائی کی، اور باقی جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ بھئی آپ حاکم وقت کو کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی قتل ہوتا ہے یا کوئی ظلم ہوتا ہے، تو کس طریقے سے حاکم وقت جو ہے وہ اس سے کہے کہ جی میں دستبردار ہوتا ہوں، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ لینا دینا اس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا جو ایکشن ہوتا ہے، اس کے جو اقدام ہوتے ہیں وہ پروف کرتے ہیں۔ اب جیسے آتا ہے کہ یزید نے اپنی بیعت خلافت کی بیعت لینے کے لیے جب عبداللہ ابن زیاد کو بھیجا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور جب یہ حالات پیش آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کیا گیا ان کے خاندان کو، تو اس کے بعد کا جو
طرز عمل تھا، جو اس کا ایک رول تھا، وہ کیا تھا؟ یہ تو صرف جی افسوس کیا ظاہری طور پہ، وہ بھی کیونکہ پورے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا ان کے قاتلین کو سزا دی گئی؟ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اور اس کے پھر مداوع کیا کیا گیا؟ تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مظلوماً شہید ہوئے. اور دیکھیں کائنات کے اندر شہادتیں ہیں، شہادتوں کا سلسلہ تو شروع سے چل رہا ہے. اگر آپ قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں گے تو قربانیوں کا سلسلہ تو ناظرین انبیاء کرام سے چل رہا ہے، کہ کس طرح سے انبیاء کرام نے قربانیاں دی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو چیر دیا گیا، جن کو آرے سے چیرا گیا، جن کی گردن کو کاٹا گیا. تو قربانیاں انبیاء کرام نے دی، یہ دستور ہے. قربانیاں جو ہے وہ صحابہ کرام نے دی، قربانیاں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، ان کے ساتھ دیکھیں ہجرت کے موقع پر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور یہ اونٹنی سے جب گری ہیں تو اس گرنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت باقی ہوئی، کیونکہ وہی سبب تھا ان کی موت کا، تو وہ جو زخم تھے. تو لہذا اسی طرح سے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو طلاقیں دی گئی، تو اور جو ہے وہ ان کے گھر بار اجاڑے گئے، پھر گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی گئی. یہ ساری چیزیں ہیں، قربانیاں ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا پورا کا خاندان قربانی دے اور حضرت حسین قربانی نہ دے؟ تو دین تو مانگتا ہی قربانی ہے، اور کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام جو ہے وہ قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے. تو قربانیاں دی، اور یعنی یہ ساری قربانی ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ناظرین ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا، یہ تاریخ کے اندر ایک بڑا دردناک اور کردناک جو ہے واقعہ ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس واقعے نے اتنے اثرات مرتب کیے کہ کائنات میں کسی بھی شخص کی قربانی پر، شہادت پر یا ان کی وفات پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے آنسو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بہائے گئے. کیا اہل سنت، کیا تمام مکاتب فکر، وہ سب افسردہ ہیں. اور 1400 سال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو ہے، ان کی وفات پر، ان کی قربانی کو پر جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور وہ ایک حضرت حسین جو ہے دیکھیں ایک صبر کا، استقامت کا اور جرت کا، بہادری کا، شجاعت کا استعارہ ہے. اور یزید جو ہے وہ ظلم کا اور اسی طریقے سے بزدلی کا اور جو ہے وہ یعنی وہ بہادری کا استعارہ، شجاعت کا استعارہ، اور یہ جو ہے وہ بزدلی کا استعارہ. تو لہذا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ استعارہ بن چکا کہ ہم حسینی ہیں. جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو صبر اور جرت اور استقامت کے ساتھ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حسینی ہے. اور جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے اور جو باطل قوتوں کے ساتھ دیتے ہیں اور جو بزدل ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ یزیدی ہیں. اب دیکھیں یہ تو استعارہ بن گیا. آج آپ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ جو رکھا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ پاپولر نام جو ہے وہ محمد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. یہ نام آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح عورتوں میں سب سے محترم نام جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حفصہ، یہ نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی اہل بیت سے محبت ہے اور ان کا احترام ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہدائے کربلا کو اللہ تعالیٰ ان کی عظیم قربانی پہ خراج تحسین پیش کرے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.